ہماری جی سکھوں کے ساتھ لڑائیاں شروع ہوں گی، 4 مشہور لڑائیاں ہماری سکھوں کے ساتھ قصور کے پٹھانوں کی. 3 کے اندر قصور کے پٹھان فتح یاب رہے، اور ایک جو فائنل لڑائی تھی وہ رنجیت سنگھ نے آ کے قصور کو فال کیا اور باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کیا. یہ 1807 کے اندر باقاعدہ ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا انہوں نے قصور کے فال کا. جو سکھوں کے ساتھ ہماری جو یہ چپکلش تھی، اس کا اس علاقے کو فائدہ یہ ہوا کہ قصور کے اوپر ان کا فوکس رہا، اور دائیں بائیں جو چھوٹی چھوٹی قومیں تھیں جو غیر مسلم تھے یا مسلم تھے تو وہ ان کے دستبرد سے محفوظ رہے. لیکن یہاں پہ 2-4 برادریاں ایسی بھی تھیں جن کے ساتھ ان کا نہایت ہی بے رحمانہ ان کا سلوک رہا رنجیت سنگھ کا. لیکن رنجیت سنگھ سے پہلے میں جو اس سے پہلے کچھ ایک سب سے بڑا نام ہے قصور کے اندر جو قصور کو نقصان پہنچایا وہ تھے بھنگیز. جو بھنگیز تھے کیونکہ احمد شاہ ابدالی کے حملے ہو رہے تھے مسلسل ہندوستان کے اوپر، اور 4 دفعہ وہ قصور آیا احمد شاہ ابدالی. احمد شاہ ابدالی کا جو شاید 1744 کا جو اس کا ہے وہ ٹور ہے، اس کا جو اس کا حملہ ہے، اس کے اندر وہ جب اس کی کمزور پڑی تو سکھوں کو کچھ اور آسانی مل گئی اس کے کمزور پڑنے سے. جو بھنگیز تھے یہ آگے بڑھ گئے، اور نہ صرف بڑھ گئے بلکہ انہوں نے اس علاقے پورے کو تخت و تاراج کرنے کی پوری کوشش کی. قصور کے اوپر کچھ ایریز کے اوپر بھی وہ قابو آ گئے. تو یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو اس بات کو محسوس کر رہے تھے، لیکن قصور کے پٹھانوں نے بھنگیز کو انہوں نے نہ صرف پیچھے پش کر دیا بلکہ ان سے بہت سارے علاقے چھوڑ دیے. ان نواب صاحب کا نام تھا نواب شہباز خان بڑا. ہاں جی، قصور کے اندر 3 شہباز خان ہوئے نواب شہباز خان. ایک وہ تھے، ایک اس کے بعد، اور پھر ایک میرے دادا جی جن کے نام کے اوپر بائی روڈ ہے. جو بھنگیز تھے ان کو واپس پش کیا گیا تو قصور کے نواب شہباز خان بڑے کو انہوں نے پورے ایریے کا حکمران تسلیم کر لیا گورنر لاہور نے. یہ میں ساتھ ساتھ ڈیٹے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ریفرنس کے طور پہ یاد رہیں. تو یہ ہے 1764 بھنگیز کا. اس کے بعد مختلف ہماری لڑائیاں ہوتی نہیں. فائنلی قصور کا فال ہوا 1807 کے اندر. اس کے بعد اپنا رنجیت سنگھ نے قصور کو روئے وال کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، کوئی بلڈنگ نہیں رہنے دی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس نے ڈیمولش کر دی. قصور کے پٹھان یہاں سے شفٹ کر کے کچھ شہید ہو گئے، کچھ مائگریٹ کر گئے. وہ ہندوستان کے اس وقت کے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں چلے گئے. کوئی ڈیرہ اسماعیل خان چلا گیا، کوئی بہاول پور چلا گیا، کوئی دلی چلا گیا، کوئی گجرات چلا گیا، کوئی جہاں جس کا دل سر سمایا وہ پہنچ گیا وہاں پہ. کنور نونہال سنگھ نے اپنی خاندانی سازشوں کی وجہ سے اس کو باپ نے مشورہ دیا کہ ہم کسی طریقے سے قصور کے پٹھانوں کو واپس لے آئیں، کیونکہ یہاں ہم پٹھانوں کے جانے سے علاقے کے اندر جو خلا تھا، جو لوکل جو کمیونٹیز تھیں، ان کے اندر جو برج کا کام تھا نا وہ ختم ہو گیا. وہ لوگ تھے وہ سکھوں کو تنگ کرنے لگ گئے. ان دا مین ٹائم سکھ بھی کمزور پڑنے شروع ہو گئے کیونکہ سکھوں کی اور انگریزوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس بات سے جو ہے نا وہ یہی نکال سکتے ہیں. تو یہ جو کنور نونہال سنگھ تھا یہ لے کے آیا پٹھانوں کو واپس. تو یہ جو آج قصور شہر کی آپ کو جو شیپ نظر آ رہی ہے، جو آج جو آپ کو جو شکل ہے، جو والے سٹی ہے، جو یہ پرانے کوٹ کھڑے ہیں، یہ اسی اسنا میں قائم ہوئے. یہ جو 1726 کے بعد جو بن گئے وہ بن گئے، جو رہ گئے وہ رہ گئے، اور وہ جو رہ گئے ان کے نام آج بھی قائم ہیں. وہ بلڈنگیں نہیں ہیں، جگہ الوکیٹ کر دی گئی تھی لیکن نہیں، کیونکہ روئے وال وہاں سے ختم ہو گیا. اور یہ قصور کے جتنے پٹھان واپس آئے ان کو بھی جو سکھ تھے انہوں نے اپنی مرضی کے تحت انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر ڈیوائڈ کر دیا کہ نہ یہ اکٹھے بیٹھیں گے، نہ یہ لیگ کی صورت اختیار کریں گے، اور نہ ہمارے لیے درد سر بنیں گے.
اور ان کا جو سیاسی فائدہ یہ ہوا ان کو کہ جو لوکل لوگ تھے، جو لوکل کمیونٹیز تھیں، ان کے ساتھ ان کو ایک اچھی نیگوشیٹ کرنے کے لیے ان کو ایک مل گیا، ایک برج مل گیا ان کو۔ پھر رنجیت سنگھ کی فیملی کمزور پڑی تو 39 کے اندر، 1839 کے اندر رنجیت سنگھ کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد 10 سال نکالے صرف انہوں نے، اور اس کے بعد لاہور کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کر لیا 1849 کے اندر، اور 1857 کے اندر دلی کے اوپر قبضہ ہو گیا انگریزوں کا، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک برٹش رول کا ہو گیا۔ برٹشرز کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ لوکل کمیونٹیز کے اندر ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو ان کے پاس اونلی آپشن پٹھانس جو نواب سے قصور کے یہی تھا، کیونکہ جو لوکل لوگ تھے یہ ان کی مدد کرتے تھے، وہ ان کی عزت بھی کرتے تھے، اور یہ جو تھے انگریز ان کو نیچے وہ جا نہیں سکتے تھے۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جتنے ڈکیت تھے، یہ جتنے آپ دیکھیں گے اسی علاقے میں ہی ہیں،